والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سورت سورہ کافرون ہے. اس سورت کے متعلق گزشتہ مجلس کے اندر اس کا شان نزول، اس کے فضائل اور اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی. کہ کافروں کی طرف سے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیشکش لے کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ یہ مکہ کے اندر جو آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے واقعات جو پیش آتے ہیں اور جو ستایا جاتا ہے، تو ان ساری تکلیفوں کا حل یہ ہے کہ ہم ایک بات پر صلح کر لیں کہ روزانہ کی ظلم و ستم کی داستانیں جو دہرائی جاتی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی. آپ بھی امن سے رہیں گے اور ہم بھی اپنے کام کرتے رہیں گے، اختلاف نہیں رہے گا. تو جو انہوں نے صلح کی پیشکش کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا کرتے ہوئے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور دوسرے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، آپس میں مل جل کر رہنے والے بنیں گے. تو اسی کے جواب میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشکش لے کر آنے والے جو کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں کی جماعت، اے کافر لوگوں، لا اعبد ما تعبدون، تمہاری پیشکش بڑی عجیب و غریب ہے. فی الحال ابھی بھی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ فی الحال تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرے رب کی عبادت کرو، اور ولا انا عابد ما عبدتم. آئندہ اس پیشکش کے اوپر اگر تمہارے کچھ تصور، کچھ ایسا گمان ہو کہ بعد میں جا کر بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سن لو. ابھی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ میں تمہارے
کرتے ہو؟ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے تھے ان کے بتوں کے لات منات عزا اور مختلف نام کے ان کے دیوی دیوتا تھے جن کو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کوئی کہاں رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو نہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہوگا اور نہ تم کبھی آئندہ ایسا کام کرنے والے ہو تو تم میرے اللہ کو مانو گے. لہذا یہ تمہاری پیشکش منظور نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین. اس سلسلے میں کچھ وضاحت آ چکی تھی، لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے وہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عبادت اور بندگی کا ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے. اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لہذا ہم پر عبادت اور بندگی رب کی ہی لازم ہے. لیکن وہ عبادت اور بندگی کیسی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت اور بندگی اور وہ توحید جس کا سبق ہمیں سکھایا گیا ہے وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں کسی اور کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہ ہو. جب تک اس پوائنٹ کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر توحید نہیں آئے گی اور جب تک اس بنیاد کے اوپر عبادت نہیں آئے گی تب تک وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہی جو پیشکش لے کر آئے تھے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ. وہ ان کا تصور تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کے اوپر ان سے سوالات کیے، ان کو اللہ نے نقل فرمایا ہے. ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اس بات کا سوال کیجئے، یہ پوچھئے ذرا ان سے کہ اگر ان سے پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ ان آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ سورج اور چاند کو کام کے اندر لگانے والا کون ہے؟ وہ خود ہی اپنے زبان سے اقرار کریں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تو ایک اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے. مانتے تھے. دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا، اسی کے نیچے کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ بات اس بات کا بھی سوال کریے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ مردہ زمین کے اندر زندگی کون ڈالتا ہے؟ وہ ضرور اس کا جواب یہی دیں گے کہ بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، زمین کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. بلکہ وہ جب سمندری سفر کے اوپر نکلتے تھے اور ان کی کشتی سمندر کے موجوں میں اور اس کے دور میں جب پھنسا کرتی تھی تو اس وقت یہ اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پوچھئے ان کو، بتائیے ان کے حالات.
بلکہ جب وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ بولتے تھے بسمک اللہم، تیرے نام سے اللہ نے کام شروع کرتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتے تھے. ایسا ہے، اختلاف کہاں تھا؟ کون سی بات ان کو ہضم نہیں ہوئی؟ ایک بات جو ان کو ہضم نہیں ہوئی، جس کی دعوت حضور نے ان کے سامنے رکھی. کون سی بات؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جو ایک معبود کی بات لے کر آتے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے تصور کے مطابق ایسا سمجھتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اس کے بعد نعوذ باللہ وہ لوگ ایسا سمجھتے کہ اللہ فارغ بیٹھ گیا ہے. اب کیا کہ اب اللہ نے اپنے اختیارات ان دیوی دیوتاؤں کو دیے ہیں، لہذا کسی کو رزق کا اختیار دیا، کوئی ایسا ہے جس سے اولاد مانگی جائے گی، کسی کے حق میں یہ اختیار دے دیا کہ بیماروں کو شفا دے گا، کوئی ایسا ہے جو مشکل کشا ہے، پریشانیوں کو دور کرے گا، کسی کے ہاتھ میں یہ اختیار دیا کہ وہ حاجت روا ہے، ضرورتوں کو پوری کرے گا. اس لیے ہم تو ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ گویا کہ ان کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے. اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم کیوں پوجتے ہیں ان کو؟ ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے سر جھکائیں گے یہ لوگ ہم کو رب سے قریب کر دیں گے. اس لیے تو وسیلہ ہے ہمارا بیچ میں. کوئی بادشاہ سے اور وزیر اعظم سے ملنا تو ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی ہے، اس سے ملنے کے لیے اس کے نیچے کے درباریوں سے ملنا ہوتا ہے. تو ایسا ہی سمجھتے تھے کہ بھائی رب سے اگر ملنا ہے ان کو ہاتھ میں لینا پڑے گا، ان کے سامنے ہم اپنی ضرورتوں کو اور اپنے مسائل کو رکھیں گے اور یہ لوگ اللہ کے دربار میں رکھیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ حال اختلاف یہاں ہوا تھا کہ ایک رب کو حاجت روا ماننے کے لیے تیار ہے. اللہ کی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، خالق اور مالک، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. ان کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ اس طریقے سے ہم کیسے ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں. ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب چیز ہے جو ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہے. تو توحید اس طریقے سے ماننے کے لیے تو تیار تھے، مان رہے تھے. مسئلہ یہ تھا حضور نے جو دعوت پیش کی تھی کہ وہ توحید ہو، عبادت ہو، تو ایسا کہ بیچ میں سے ساری رکاوٹوں کو ختم کرو، سیدھا اللہ سے تعلق جوڑو. یہ سب مخلوق ہے، مخلوق کا کام نہیں بنا سکتے. یہ تو ان کا حال تھا. ہمیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی ایک نگاہ دورانی چاہیے کہ آج حال کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ بیچارے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے یا تو مذہب پر جائے گا، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، حاجت روا، مشکل کشا، اپنی پریشانیوں کو کہ وہاں سے حل ہوگی میری تکلیفیں یہاں سے دور ہوگی، مجھے اولاد یہاں سے ملے گی، میرے سارے مسائل کا حل یہاں سے ہوگا. کہ بھائی اللہ کو تو مان رہا، عبادت کر رہا،
لیکن حال ایسا ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جا کر کچھ ایسا کام کیا جاتا ہے جو جس کام سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے روک دیا تھا کہ سارے وسائل غلط رہنے چاہیے۔ اس لیے مزار پر جانا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں مسائل حل ہوں گے، بلکہ اکابرین اور بزرگوں کے مزار پر اس لیے جایا جاتا ہے وہاں جائے، سلام عرض کرے، قرآن پڑھے، مثال ثواب کرے، ان مزار والوں کے لیے، ان اللہ والے کے لیے ترقی درجات کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے کہ یہ سارے کام ہو تو پھر مزار پر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس تصور کے ساتھ میں جائے گا کہ یہاں سے میرے مسئلے حل ہوں گے تو پھر ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ والی بات پیدا ہو جائے گی۔ گویا کہ اس نے بھی اس میں یہی بات رکھ لی۔ اس لیے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے بیچارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہ غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری توحید کے اندر حفاظت فرمائے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ توحید ہو تو ٹھوس ہونی چاہیے، عبادت ہو تو مضبوط ہونی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہی سمجھائی جا رہی ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ پر یقین اور اللہ کو ایک ماننا ایک کس تصور کا نام ہے کہ اس طریقے سے مانا جائے گا، بیچ میں سارے وسائل ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیا، مزار میں سونے والے جتنے بھی بڑے کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو، کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اختیارات سامنے رکھ کے چلا کرتے ہیں۔ اللہ نے اختیار مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیے، اس لیے مزار والے اگر وہ اللہ والے تو وہ آنے والے کی مشکل کو حل نہیں کریں گے کسی بھی طرح کا اختیار نہیں۔ حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری تعریف کے اندر اتنی بھی زیادہ ہے کہ غلو مت کرنا، حد سے مت بڑھنا، کہ تعریف کرتے 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 مجھ کو یہاں تک پہنچا دو کہ مجھ کو خدا سے ملا۔ جیسے عیسائیوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کو رب کا بیٹا ہی بنا دیا۔ تو تم ایسا مت کریے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکت، اپنی ذات کے بارے میں یہ تعلیم دے رہے امت کو کہ ہر ایک کا اسٹیٹس، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا درجہ اس کی جگہ پر ہے، لہذا تم درجوں کو پار کر کے، حدود کو توڑ کر کسی کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ ہماری توحید کی اور امت کے توحید اور عبادت کے اندر حفاظت فرمائے۔ دوسری بات اس صورت کے اندر یہ سمجھنے جیسی ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی پیشکش کی۔ بنیاد کس کو بنایا؟ ایک سال ہم آپ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ ایک سال کے لیے ہمارے معبود کی عبادت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صلح کو ٹھکرا دیا۔ کفار سے صلح اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب صلح کرنے کی شکل میں اسلامی اصولوں کو توڑنا لازم نہ آئے، تو ہی صلح صحیح ہے کسی کافر سے، ورنہ صلح صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اصولوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، پابندی کرتے ہوئے کئی غیروں سے صلح کیے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو مدینہ میں جو یہودیوں کے قبائل آباد تھے ان سے بھی صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی۔ لیکن ایسی صلح کی پیشکش کہ اگر اس صلح کو منظور کر لیا جائے، مان لیا جائے تو شریعت کے احکام کی ناقدری ہوتی ہے، اس کے اصول ٹوٹتے ہیں، تو پھر ان صلح کو صلح نہیں کہا جائے گا اور ایسے صلح کو منظوری نہیں دی جائے گی۔
یہ مقبول نہیں ہوگی، ایسی صلح صحیح نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں گزرے۔ رومی لشکر نے ان کو گرفتار کر دیا، ہرقل کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کا واقعہ ہے۔ بادشاہ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے صلح کی پیشکش کی۔ کیا کہا؟ تم کہو گے میں بادشاہ ہوں، جو عہدہ مانگو گے اس عہدے کے اوپر تم کو بٹھا دیا جائے گا، سلطنت کا مالک تم کو بناؤں گا، مال و دولت دی جائے گی، میری لڑکی ہے اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں رکھ دی جائے گی، ایک بات پر صلح کر لو کہ تم نصرانیت کو قبول کرو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی قیدی ہے، ان کے ساتھ میں کئی صحابہ کئی مسلمان ہیں جن کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری بادشاہت کیا، تو پوری دنیا کا اگر بادشاہ ہو اور ساری بادشاہت کا مالک اگر تو مجھے بنا دے، یا پورے عرب جزیرۃ العرب کا مالک اور بادشاہ تو مجھے بنا دے، تیری اس بات کو ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ بات اس پر کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اپنے دین اور ایمان کو بیچ کر تیرے نصرانیت کو قبول کروں، یہ عارضی بادشاہت کی وجہ سے۔ بادشاہ نے کہا قتل کر دیے جاؤ، جو کرنا ہو کر لو، لیکن یہ منظور نہیں۔ دیگ منگوائی گئی، تیل گرم کیا گیا، ایک صحابی کو ڈالا بھی گیا، اس طرح مسلمان جل کر بن ہوگا، بن ایک دم وہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے سائیکل ڈر گئے، تو پوچھا بھائی کیوں روتے؟ کہ اس لیے نہیں روتا ہوں میں کہ تو مجھے اس کے اندر جلائے گا، تمہیں ڈر چکا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس خدا کی دی ہوئی ایک ہی جان ہے، میرے جسم پر موجود ہر بال کے برابر بھی اگر جانیں ہوتی، اے اللہ میں تیرے راہ میں آج قربان کر دیتا، بس اس افسوس میں رو رہا ہوں، تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کے عزم اور استقلال کے اندر تو کوئی کمی سوال پیدا نہیں ہوگا، ان کا ایمان، ان کی توحید، ان کا رب سے تعلق اتنا مضبوط ہے، لہٰذا یہ لوگ تو صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر تو اب کوئی شکل ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ تو اس نے کہا کہ چلیے آخری ایک بات ایک پیشکش کرتا ہوں، کہ وہ کون سی؟ میری پیشانی پر تو بوسا دے گئے، جبکہ کافر بادشاہ کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر کیا؟ کہ پھر تم کو آزاد کر دوں گا، کہ مجھے نہیں، میرے ساتھ میں جتنے بھی مسلمان پہلے سب کو آزاد کرنا ہوگا۔ تو یہ کام اس لیے کیا حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ دوسرے مظلوم مسلمانوں کو چھڑائے، اس لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے بادشاہ کی پیشانی پر بوسا دیا، وعدے کے مطابق سارے مسلمانوں کو قید سے آزاد کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ میں آ رہے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین اپنے یعنی کہ ساتھیوں کے ساتھ میں، اپنے لشکر کے ساتھ میں مدینہ کے راستے پر استقبال کے لیے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر یہ کہہ کر بوسا دیا کہ ان کے پیشانی کو چومنا آج ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروایا ہے، لیکن باطل پر صلح نہیں کی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے اس صورت کے اندر کہ ایسے صلح کی پیشکش کو قبول کر لینا جس میں شریعت اسلامی اصولوں کو توڑنا لازم آئے گا، تو یہ صلح بھی غلط ہوگی، صلح صحیح نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسے اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے تو پھر قرآن نے کہہ دیا وَإِن جَنَحُوا
السلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ. اگر اسلامی اصولوں کو نہیں توڑا جاتا تو پھر وہ سامنے سے جھک رہے، آپ بھی جھک جائیں، معاملے کو ختم کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اور امت کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. دعا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت كما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، ہمارے بھائی بہن رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب متعلقین کو، ہمارے اساتذہ مشائخین کو، محبین اور محسنین کو، اللہ کتنے لوگوں نے ہم سے دعا کا کہا ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے ان کو اللہ پوری امت کے ایک فرد مرد عورت جوان بچے بوڑھوں کو اللہ ہر ایک کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے. ہم سب کے ساتھ میں پوری امت کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، مہربانی سہولت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. اے العالمین، تیری مرضیات والی زندگی پر چلا کر تیری نامرضیات والی زندگی سے ہماری پوری امت کے اللہ حفاظت فرما دے. نفسان شیطان شیطانی کاموں سے نہ بچا لے. اے رب العالمین، تو بچائے گا تو ہم نفس اور شیطان کی مکاریوں سے بچ سکتے ہیں. ہماری طاقت نہیں ہے، ہم تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. اللہ ان دونوں دشمنوں سے ہماری پوری امت کے لیے حفاظت فرما دے. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، اعمال صالحہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عظیم سنت کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچے پکی محبت نصیب فرما. اللہ مستحکم اور مضبوط ایمان عطا فرما، معرفت کا نور عطا فرما، خشیت تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرما. تیری ذات عالی سے اپنا تعلق نصیب فرما. اے العالمین، یہ تیرا کلام بڑا اونچا کلام ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. اے رب العالمین، یہ تو تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے. اے اللہ، کما حق ہو، جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے ہم اس کی خدمت تو نہیں کر سکتے ہیں رب العالمین، لیکن جیسے بھی خدمت ہو جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی، اللہ ان خدمات کو تو قبول فرما لے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین، امت کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے والے پیدا فرما، قرآن سمجھنے سمجھانے والے پیدا فرما. اللہ جو علماء کرام اے العالمین جس طریقے سے اللہ دین کے قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام کی خدمات کو قبول فرما کر امت کے مسائل کے حل ہونے کے اللہ اسباب پیدا فرما. امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، شفاعت کا ذریعہ بنا. اے رب العالمین، اے اس میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تو معاف فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تو معاف فرما. امت کے مشکل مسائل کو حل فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے علموں کو علم عطا فرما. اے رب گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما. اے العالمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے پہلے وہ بھی عطا فرما. اے العالمین، جو مانگا اس سے بہتر عطا فرما، اپنی شان نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفے، صحابہ کرام کے دفے، اولیاء کرام کے دفے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام